اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان عظیم کے قربان کہ اس نے ہمیں ماہ شعبان عطا کیا. ماہ رمضان کی آمد ہے اور ماہ شعبان میں بھی نصف شعبان کی آمد ہے. نصف شعبان کیا ہے؟ 15 شعبان المعظم. اس 15 کے آنے سے پہلے ایک عظیم المرتبت شب تشریف لاتی ہے جسے ہم شب براءت کہتے ہیں، چھٹکارا پانے والی رات، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک کے مطابق بنی کلب جو قبیلہ عرب کا سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد فرماتا ہے شب برات میں. اس کی آمد پوری دنیا میں عاشقان رسول کا انداز یہ ہے کہ اس شب کے تشریف لانے پر خصوصی اہتمام ہوتا ہے. نظر و نیاز، عبادات، نوافل، ذکر و درود، تلاوت قرآن، اور خصوصیت کے ساتھ لوگ قبرستان حاضریاں دیتے ہیں. ایک جمع غفیر ہوتا ہے قبرستانوں میں. اس حوالے سے کچھ اہم باتیں میں عرض کروں گا. اب تک جو ہمارا قبرستان پر حاضری کا رسمی طریقہ رہا ہے، آپ غور کرتے جائیے گا کس حد تک وہ شرعی طور پہ درست تھا اور اس میں کس قدر اصلاح کی ضرورت ہے، یعنی کس قدر اس میں ریکٹیفیکیشن یعنی کریکشن کی ضرورت ہے. وہ آپ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں. یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ حضرت اب تک تو ہمارا یہی انداز تھا، اب تک تو ہمارا یہی طریقہ تھا، ہمیں تو کسی نے اس سے منع نہیں کیا تھا آج تک. آج آپ کہہ رہے ہیں، اگر آج میں کہہ رہا ہوں اور بات وہ شرعی ہے اور درست ہے تو آج ہی اسے قبول فرما لیں، اختیار کر لیجئے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب ہوں گی. جیسا کہ میں نے دوران خطبہ آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. جو موت کا مزہ چکھ چکا وہ کسی کے کندھے پر سوار ہو کر قبرستان پہنچتا ہے، قبر میں اترتا ہے، لوگ اسے قبر میں اتارتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، چلے آتے ہیں. ان تمام معاملات میں، ان تمام کاموں میں ہم تماموں کے لیے بہت زیادہ عبرت ہے. عبرت کا آغاز تو وہیں سے ہو جاتا ہے کہ جب ہم کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں عرض کرتا ہوں یہ اصطلاحاً دعا ہے، معنی کے اعتبار سے یہ دعا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے، ایک ریویژن ہے. یہ ہے انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ، اور ہمیں اسی کی طرف راجعون، لوٹ کر جانا. تو یہ تو سبق ہمارے لیے ہوا، انتقال کرنے والے کے لیے تھوڑی ہوا. ہم اس کے موت کی خبر سن کر کہہ رہے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سمجھتے شاید کوئی دعا ہم نے پڑھ دی اور وہ بخشا جائے گا، اس کو اشارے ثواب کر دیں گے. تو یہ دعا کہاں ہے؟ یہ تو چلے کسی معنوں میں یہ دعا بن جائے، لیکن لغوی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، میننگ کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں. اے دوسرے کے انتقال پر انا للہ پڑھنے والے، اپنے بارے میں غور کر، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آج تو دعا پڑھ رہا ہے، کل تجھ پہ یہ دعا پڑھی جانی ہے. آج کا جناب ہے تو کل کا مرحوم ہوگا، آج کا زندہ ہے کل کا تو مردہ ہوگا، آج قبر پر ہے کل قبر میں ہوگا. تو آج قبر پر ہے نا، تو یہ جو تجھے مہلت مل رہی ہے، اس مہلت کو پا کر اس کو غنیمت جان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے. اس سے پہلے کہ تو قبر میں ہو اور تیرا سلسلہ اعمال منقطع ہو چکا ہو، پھر تو کچھ نہ کر سکے. اس سے پہلے کہ تو محتاج ہو جائے، معذور ہو جائے، کسی کام کا نہ رہے اور تیرا سلسلہ اعمال منقطع ہو جائے، تو دنیا میں کچھ اچھے کام کر لے تاکہ قبر میں راحت و چین کی تجھے نیند نصیب ہو. ٹھیک ہے. اب قبرستانوں میں ہم جاتے ہیں، ہماری حاضریاں ہوتی ہیں. میں طریقہ عرض کرتا ہوں، اس کا مستحب طریقہ یہ ہے، چاہے وہ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائیں یا عام قبرستان میں جائیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں.
مستحب ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر پھر قبرستان میں جائیں، اگرچہ اس نفل کو بھی ہم ایصال ثواب کریں گے مگر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر جائیں۔ اب قبرستان میں جب داخل ہو رہے ہوں اول آخر درود شریف پڑھ کر دعا پڑھیں۔ قبرستان میں داخلے کی دعا بڑی مشہور و معروف ہے، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہو اے قبر والو تم پر۔ پھر یہ الفاظ بھی ہیں یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ یہ تو ہم اب گفتگو کر رہے ہیں مردوں سے، السلام علیکم میں بھی کلام ہے باضابطہ، ہم مردوں سے بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں سلام ہو تم پر اے قبر والو، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت کرے۔ پھر ہم کہتے ہیں اب یہاں پر بھی سبق ہے، یہ پوری جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی آخر میں آ کر ہمارے لیے سبق ہے، وہ اصطلاحاً دعا ہے مانن دعا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ انتم سلفنا، اے مردو تم ہم سے پہلے آ گئے، ونحن بالاثر، ہم تمہارے بعد آنے والے۔ نہیں ڈرتے ہم یہ الفاظ بولتے ہوئے؟ ڈر نہیں لگتا؟ قبرستان والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے، تم ہم سے پہلے آ گئے، تم پر سارا معاملہ کھل چکا، ہم تمہارے بعد آنے والے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تو نماز نہیں پڑھتے، فقط شب برات میں آ جاتے ہیں تمہارے فاتحہ کے لیے، ہمیں نہ نمازوں کی توفیق ہے نہ عبادتوں کی توفیق ہے، پورا دن ہمارا غفلتوں میں گزرتا ہے، باقی ہم تمہارے بعد آنے والے، گانے سن کر ہمارا دن گزرتا ہے، لہو و لعب میں ہمارا دن گزرتا ہے، وقت گزاری کے لیے ہم پتہ نہیں کیسے کیسے ناجائز اور حرام کام کر رہے ہوتے، باقی تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے۔ یہی یہ انداز ہوتا ہے اس کا کہ جس سے سفر درپیش ہو، اور وہ سفر بھی ایسا کہ جس کے لیے کوئی ساعت بھی متعین نہیں ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں پریکٹیکلی طور پہ یہ دیکھیے گا، 15 شعبان آنے سے پہلے پہلے اچانک حادثاتی موتیں آپ کے سامنے ہوں گی اور لوگوں کے انتقال ہوں گے، حتیٰ کہ جب شب برات میں بھی آپ پہنچیں گے نا تو پتہ ہی چلے گا کہ آج دن میں کئی جنازے آئے تھے، پھر رات میں بھی جنازے آئے، اور پھر جب 15 شعبان ہوگی تو دن میں آپ جنازوں کی خبریں سنیں گے، پتہ چلا رات انتقال کر گیا۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ 15 شعبان 15ویں شعبان کی شب یہ اتنی نازک ہوتی ہے نا کہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں کہ کون اس سال جیے گا، کس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو جو نامہ اعمال تبدیل ہو کے نیا نامہ اعمال آ رہا ہے نا، تو اس سابقہ نامہ اعمال میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اب اس نے جینا نہیں ہے، یہ آخری دن ہے اس کا، یہ انتقال کرنے والا ہے، یہ مرنے والا ہے، یہ لکھا جاتا ہے۔ کس کے حصے میں کتنا رزق ہے یہ لکھا جاتا ہے، یعنی بڑی زندگی کے اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں 15 شعبان کو۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں میں کہ کبھی بھی ہم نے موت سے ہم آگوش ہونا ہے، کیوں نہیں تیاری کرتے؟ ہم مسلمان ہیں، کفار سے تو میں کلام ہی نہیں کر رہا، کافروں سے تو میں بات ہی نہیں کر رہا، بات ان سے کر رہا ہوں جن کا ایمان ہے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، سوالات قبر ہیں، پھر اٹھنا ہے، پھر محشر کے سوالات ہیں، پھر پورا حساب و کتاب ہے، بالکل صراط ہے، تو پھر اس سے گزر ہو کر پھر کہیں جنت و دوزخ کے فیصلے ہونے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر نہ ہو تو بندہ مومن نہیں ہے، تو مومن ہے، جب ہے ایمان تو تیاری کیوں نہیں؟ جب ایمان ہے کہ یہ منزلیں ہم نے طے کرنی ہیں، ہم تیاری کیوں نہیں کرتے اس کی؟ بندہ جی رہا ہوتا ہے، پورے سال کا انتظام کیا ہوتا ہے کہ ٹھنڈی میں یہ کپڑے پہنیں گے، گرمی میں یہ کپڑے ہوں گے، برسات آئے گی تو ہمارے لیے یہ انتظام ہے، تو رین کوٹ ہے تو چھتری ہے، ٹھنڈی کے دنوں میں تو سویٹر ہے، اور دنیا بھر کے کپڑے اور سارے انتظامات ہوتے ہیں۔ اے شخص کے جو ایک سال میں بدلنے والے موسموں کی تیاری کرتا ہے، تجھے قیامت برپا ہونے تک قبر میں رہنا ہے، کیا تیاری کی اس کی؟ کبھی اس پہ غور نہیں کیا اس کی کیا تیاری؟ یہاں تو گدے ہیں، اچھی اچھی چٹائیاں ہیں، وہاں وہ کورے لٹھے کا کفن ہوگا اور وہ کھجور کی چٹائی ہوگی کہ جسے دنیا میں دیکھ کے ڈر جاتے تھے۔ آج جس خوشبو کو آپ لگاتے نہیں، وہ کافور کی خوشبو آپ کے پورے بدن پر ملی جائے گی، پورا بدن اسی سے خوشبودار ہوگا، وہ جو عجیب و غریب خوشبو جو ہم کو پسند نہیں آتی وہ لگائی جائے گی، قبر میں اتار دیا جائے گا۔ آج جو مہنگے مہنگے کپڑے ہیں، سارے کپڑے پھاڑ کر کینچی سے کاٹ کے غسان نکالے گا، کسی کام کا نہیں، جبکہ اس میں بھی شرعی مسئلہ ہے، وہ کاٹ کر وہ ضائع کر دے گا، سارے کپڑے وہ الماریوں میں رکھے رہیں گے۔
اور ہمیں وہی کورے لٹے کا کفن پہنایا جائے گا جو سڑک پر انتقال کرنے والے کو پہنایا جاتا ہے، وہ کفن پہن کر جا کے قبر میں لیٹ جائیں گے۔ غور کیجیے ہم نے تیاری کیا کی جو ساتھ آنے والی ہے، جو لمحہ کبھی بھی درپیش ہونے والا ہے ہم سب کے لیے، کبھی بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ دعا پڑھنی ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ پڑھ کر قبرستان میں داخل ہو۔ اب اپنے جس مرحوم کی قبر پہ جانا چاہتے ہیں غور فرما لیں کہ وہ قبر جہاں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے وہاں تک پہنچنے کے لیے کسی کی قبر پر سے گزرنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں بمبئی میں جو قبرستانوں کا انداز ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبروں پر قبریں بن رہی ہیں، اس کا بھی شرعی مسئلہ ہے، بہت سخت ہے۔ قبروں پر قبریں بن رہی ہیں یعنی بھرنی ہوتی ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، پھر قبریں بن جاتی ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا جہاں قبر تھی ٹھیک اسی کے اوپر دوسری قبر بنتی ہے، کبھی آئیں دائیں بائیں سب کچھ ہوتا رہتا ہے، یہ سب کچھ آپ کا دیکھا والا ہے۔ اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی قبر تک پہنچنے کے لیے اگر ہمیں مسلمان کی قبر پر سے چل کے جانا پڑے تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ قبرستان جاتا کس لیے بندہ؟ ایصال ثواب کے لیے نا، ایصال ثواب کے لیے کہ گناہ کمانے کے لیے۔ تو گناہ نہ کمائیں، یعنی جب قبرستان جائیں تو اپنے مرحوم کی قبر تک پہنچنے کی کوشش نہیں کریں۔ جب معلوم ہے کہ بہت پرانا قبرستان ہے، پتہ نہیں قبروں پر قبریں بنی ہوئی ہیں، میں جسے راستہ سمجھ رہا ہوں وہ راستہ نہیں ہے، کسی پچھلے کی قبر ہے، وہ نہیں گزر سکتا میں اس پر سے، تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ وہاں کھڑے ہو جائیں، اس پرانے راستے پر کھڑے ہوں جہاں پہلے کبھی قبر نہیں تھی۔ یہی حکم شرعی ہے۔ اگر نیا راستہ بنایا گیا جو لوگوں کی سہولت کے لیے بنا دیا جاتا ہے تو اس پر چل کر جانا، اس پہ چلنا یا اس پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ مسلسل اس مردے کی بیزارگی ہمارے ساتھ ہوگی جو قبر میں لیٹا ہوا، جس کی قبر پر ہم کھڑے ہیں۔ بہت خطرناک معاملہ ہے یہ نہ کیا جائے، وہیں کھڑے ہو جائیں۔ لوگ تو سمجھتے کہ جب تک اپنے مرحوم کی قبر تک پہنچیں گے نہیں ایصال ثواب ہوگا نہیں۔ کس نے سمجھا دیا آپ کو؟ کیا یہاں بیٹھے بیٹھے ہم ایصال ثواب نہیں کر رہے ہوتے؟ کیا ہمارے ہر جلسے ہر محفل میں ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے؟ تو وہ جیو یہاں سے ایصال ثواب ہوتا ہے، وہ نہیں پہنچتا ہے؟ آپ کہیں گے پہنچتا ہے، تو جب پہنچتا ہے تو شب برات میں اپنے مرحوم کی قبر تک یہ جو جانے کا جذبہ ہے کہ وہیں پہنچیں گے، ابھی جا کے مٹی ٹھیک کریں گے اور مٹی ٹھیک کر کے اس پہ پانی ڈالیں گے، تو اس پہ گلاب کا پانی ڈالیں گے، تو کیوڑے کا پانی ڈالیں گے، ان کا بس نہیں چلے تو دنیا کا پتہ نہیں کون سا مہنگا پانی ڈالے۔ اچھا پوچھو کسی عالم دین سے، کسی مفتی شرع مدین سے ہمارا عمل کیسا ہے، تو وہ بتائیں گے کہ قبر پر جو قبر پہلی قبر نہیں ہے پرانی قبر ہے اس پر پانی ڈالنا، عام پانی نل سے بھر کر ڈالنا بھی ناجائز ہے، اسراف ہے، نہیں ڈال سکتے۔ یہاں آپ دیکھ لیجئے شب برات میں ساری قبریں بھیگی رہیں گی، تو کیا کیا احسان کیا ہے ایک سال میں آنے والوں جو سال بھر سوئے پڑے ہوتے ہیں، شب برات میں آ کے اور گیلن ڈالتے ہیں، سوچتے ہیں کہ مرحوم کا بھلا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا اس سے، ناجائز کام کیا آپ نے، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس میں 5-5 لیٹر کے وہ گلاب کے کیوڑے کے پانی لے جا کے قوم ڈال رہی ہے، اسے لگ رہا ہے اس سے میت کا بھلا ہو جائے گا، کائے کا بھلا ہوگا؟ لے جا کے ڈبہ ہی لیا تو جا کے گھر میں شربت بنا کے پی لو۔ یہ قبرستان میں جو قبروں پر ڈال رہے ہیں نا یہ جائز نہیں ہے، یہ اسراف ہے، اور اسراف ناجائز و حرام ہے۔ قبر پر پانی ڈالنے کی یعنی پرانی قبر پر پانی ڈالنے کی فقط ایک اجازت کی صورت ہے کہ اس پر پودے ہیں، یعنی ہرے بھرے پودے ہیں، گھاس اگائی ہے تو گھاس اگی رہے یا پودا ہرا بھرا رہے، اسے تر و تازہ رکھنے کے لیے پانی ڈالا جائے گا، اس سے تر و تازہ رکھنے کے لیے، نہ کہ ہمارے پانی ڈالنے سے میت کو کوئی فائدہ پہنچے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، سن لے، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، تو یہ نہیں کیا جائے گا۔ قبر ٹھیک کی جائے گی، مٹی ادھر ادھر کھسک گئی ہے تو مٹی ٹھیک کی جائے گی، یہ بھی نہیں کہ وہ بازو والے کی قبر سے نکال کے اس میں ٹھیک کر دیا، اس کی بھی اجازت نہیں، وہ کہیں اور سے اٹھا کے لائیں اور ٹھیک کریں۔ مثلا قبر کی مٹی اندر گئی ڈھہ گئی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، مگر دوسرے کی قبر سے مٹی نہیں اٹھائی جائے گی۔ پھر میں عرض کروں کہ یہ بھی ہوگا کہ کسی کی قبر سے چل کر گزر کر وہاں پہنچا نہیں جائے گا۔ اچھا، اب پھول ڈالنا ہے اور واقعی کسی دوسرے کی قبر پر سے گزرے بغیر پھول ڈال سکتے ہیں تو پھول ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ یہ چاہے پھول ہو یا پودے ہوں یا گھاس ہو، جب تک وہ ہری رہتی ہیں، سبز رہتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں اور اس سے میت کا دل بہلتا ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ قبرستان پہنچیں گے تو کئی قبریں آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ جس پر کٹورے رکھے رہتے ہیں، تو کٹوروں میں پتہ نہیں پانی ہوتا ہے، پھر بازوں میں شکر ڈالی ہوتی ہے، تو کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو بازوں سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں کرتے ہیں، تو بتائیے اس لیے کرتے ہیں کہ
بعضوں کا تصور یہ ہے کہ جو چیونٹیاں ہیں وہ میت کو نقصان نہ پہنچائیں، جو بھی کھانا ہو اسی کٹورے میں سے کھا کے چلی جائیں، مطلب اندر قبر میں جا کر میت کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ چیونٹی نے کرنا بھی کیا، اندر جو سانپ بچھو آئے ہوئے ہیں اس کا کیا کریں گے؟ بدکاریوں کے سبب آنے والا گناہوں کے جو ٹوکرے لے کر آیا ہوا ہے، اور آپ کو ایصال ثواب کی تو توفیق نہیں، آپ یہ انہی کاموں کو ہم نے ایصال ثواب سمجھا ہوا ہے، تو وہ تو ہم کرنے سے رہے، تو قبر میں اس کی بدعمالی کے سب جو سانپ بچھو آئے ہیں اور عذاب کے فرشتے آئے ہیں اس کا کیا کریں؟ کٹورے رکھنے سے کام چل جائے گا؟ یہ کٹورے رکھنے والا بھی تصور صحیح نہیں ہے، اگر یہ سوچ کے رکھنا، اس پہ جا کے شکر ڈال کے آتی قوم اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈال کر آتے ہیں۔ صرف اور صرف کرنے کا کام یہی ہے کہ قبرستان میں جائیں، ایصال ثواب کیا جائے گا، مٹی اگر بے ترتیب ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے گا، اس کے علاوہ اگربتی لے کر جاتے ہیں تو اس کو بھی قبر پر جلانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو قبرستان کے ایسے کونے میں جلائیے کہ جہاں پر کوئی قبر نہیں تھی، اور جلائیں گے اس لیے کہ اس کی خوشبو سے آنے جانے والوں کو فائدہ پہنچے، میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو اندر لیٹے ہوئے ہیں نا ان کو اس کی خوشبو سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، تصور رکھیں۔ اس کے علاوہ لوگ موم بتیاں لے کے جاتے ہیں، جلاتے ہیں، بلکہ ایک دور ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ لوگ شب برات میں اور عید میلاد میں رات میں اپنے گھروں میں موم بتیاں لے جا کے جلاتے ہیں، یعنی بلب بھی جل رہا ہے، لائٹنگ بھی جل رہی ہو اور اس کے علاوہ موم بتی جل رہی، یہ کہاں کا تصور؟ یہ بھی اسراف ہے، ناجائز و حرام ہے، اس کی اجازت نہیں۔ روشنی پہلے سے تھی، موم بتی اب اگر اس لیے لگائی ہے کہ وہاں کوئی لیمپ نہیں، کوئی فوکس نہیں ہے، اور موم بتی لگا رہے تاکہ آنے جانے والوں کو روشنی مل جائے، تب تو جائز ہے۔ یہاں تو ہمارے ممبئی کے قبرستانوں میں تو بہت بڑے بڑے فوکس لگے ہوتے ہیں، تو موم بتی کی تو حاجت نہیں ہے، یہ کیا ہی نہیں جائے گا، تو یہ بھی نہیں کریں گے۔ طریقہ یہی ہے، قبرستان میں پہنچے، پرانے راستے پر جہاں کبھی پہلے قبر نہیں تھی وہیں کھڑے ہو جائیں، جو پڑھنا ہے پڑھیں، وہیں سے ایصال ثواب کریں، سلام عرض کیا پہلے داخل ہوتے وقت، ایصال ثواب کیا لوٹ جائیں، اس کے علاوہ کوئی صورت نہ کریں۔ وہاں پہنچنے کی اور پہنچ کر جانے کی، وہاں پانی ڈالنے کی، یہ تمام معاملات سے بالکل پرہیز فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور